احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے اس حدیث میں حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس قسم کی بات عوام الناس کے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد میں مشہور ہے، جبکہ مذکورہ الفاظ کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین نے اس روایت کو من گڑت کہا ہے، یعنی موضوع کہا ہے، جیسا کہ موضوعات السقانی میں ہے حب الوطن من الایمان، اور اس روایت کا نمبر ہے 53۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے المقاصد الحسنہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی ہے حب الوطن من الایمان، اور روایت کا نمبر ہے 218۔ اسی طرح الدرر المنتثرہ میں ہے حب الوطن من الایمان، اور روایت کا نمبر ہے 65۔ اور ایک اور کتاب الاسرار المرفوعہ کے اندر بھی ہے، روایت کا نمبر ہے 189۔ البتہ محدثین میں صرف علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے معنی کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ روایت اگرچہ صحیح نہیں ہے، من گڑت ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ لم اقف علیہ ومعناہ صحیح، جبکہ دیگر محدثین نے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کا انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وطن کی محبت اور ایمان کا آپس میں کوئی تلازم نہیں ہے، اور ایمان کے جز ہونے کا انکار کیا ہے۔ تو مذکورہ اقوال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی نسبت کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض دیگر روایات سے وطن کی محبت کا ممدوح ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن ان میں سے بھی کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ صحیح ابن حبان میں ہے، روایت کا نمبر ہے 3709۔ روایت کا ترجمہ ہے جیسے کہ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مکے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے شہر تو کتنا پاکیزہ ہے، اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں کہیں اور نہ رہتا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی دوسری روایت ہے 5600۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کے حق میں دعا کی تھی کہ یا اللہ مدینے کو ہمارے لیے مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں ان نے فرمایا ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی سفر پر جاتے اور واپسی پر جب مدینے کے مکانات نظر آتے تو مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس روایت سے اپنے وطن کی محبت کا جواز اور اس کی طرف شوق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری کا تیز کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ مدینہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وطن ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے محبوب تھے، اور جہاں انسان کے گھر والے ہوتے ہیں تو اس وطن سے، اس جگہ سے قدرتی طور پر محبت ہونا اور وہاں پر واپسی آنے پر طبیعت کا خوش ہونا یہ فطری عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی ضرورت ختم ہونے کی صورت میں اپنی امت کو گھر واپسی پر جلدی کا حکم کی تعلیم بھی دی ہے، جیسے کہ فتح الباری کی روایت ہے 363 نمبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کو اذیت دے گی اور آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صرف اس بات پر تعجب فرمایا کہ ان کی قوم ان کو اپنے وطن سے نکال دے گی، کہ باقی تکالیف تو سہ لی جاتی ہیں لیکن وطن سے جدائی سہی نہیں جاتی۔